بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں. اور جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو
اللہ تعالیٰ جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انسان شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، 20 ذی القعدہ 1447 ہجری، دوسری طرف 8 مئی 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع گھروں میں شر کے داخل ہونے کے 4 اسباب۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گھر جسے میرے اللہ نے ساکنن قرار دیا ہے، جس طرح انگریزی میں گھر کے لیے 2 لفظ ہیں نا، ایک ہوم اور ایک ہاؤس، دونوں میں فرق ہے۔ ہاؤس کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوم اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کی باقاعدہ سکونت ہو، جہاں پر انسان کو سکون حاصل ہو۔ عربی میں بھی گھر کے لیے 1 سے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں 2 معروف ہیں۔ ایک ہے منزل، منزل کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، جس طرح انگریزی میں ہاؤس ہے، لیکن گھر کے لیے عربی میں اصل لفظ سکن استعمال ہوتا ہے، اور سکن کا لفظ سکون سے نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں سکون نہ ہو اسے حقیقی معنی میں گھر نہیں کہا جا سکتا۔ میں معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات کروں گا۔ گھروں میں تباہی کیوں مچتی ہے؟ گھر جسے رب کائنات نے سکون کا نام دیا ہے، مسکن بنایا ہے، وہ جہنم کا نمونہ کیوں پیش کرتا ہے؟ اور یہ میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں کر رہا۔ آپ کو چند فیصد لوگ ایسے ملیں گے، مرد جو اپنے کاروبار سے، بزنس سے، دکان سے، اپنی سروس سے، اپنی ملازمت سے، اپنی کھیتی باڑی سے، کسی بھی کام سے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کسی تھڑے پر جا کر بیٹھ جائیں گے، کسی خالی ATM کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے، کسی چائے کی دکان پہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ گھر انہوں نے اس وقت جانا ہے جب نیند ان کو گرانے لگے، گھر جانا ہے صرف اور صرف انہوں نے سونے کے لیے۔ اور اگر کوئی انسان کی بچی گھر کے اندر بیٹھی ہو تو اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھانے کے لیے، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد شادی شدہ مردوں کی ایسی ہے جو گھر کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسباب بے شمار ہیں، لیکن ان میں 4 سر فہرست ہیں۔ سب سے پہلا سبب قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، رب کائنات تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے دین کو چھوڑ دے گا میں دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا، قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ بدبخت کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، عرش والے میری آنکھیں سلامت تھیں، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اے ظالم بد نصیب، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے تیرے سامنے میرا قرآن پیش کیا گیا، تیرے سامنے میرے نبی کا فرمان پیش کیا گیا، تو نے ان دونوں کو فراموش کر دیا، آج ہم تجھے فراموش کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب ہمارے گھروں سے دین کا نکل جانا۔ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے،
آج اگر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہوتے، یا میرے گھر کا، آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ وہاں ٹھہرنا پسند کرتے؟ اگر تو ایسا ماحول ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، آپ کا گھر واقعی مسکن ہے۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر فکر کر لیجئے، میں نے کسی مسلک، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ آج سے 35 40 50 سال پہلے کے ہمارے گھر کچے، غربت، لیکن ہماری وہ مائیں جن کے دن کا آغاز فجر کے ساتھ نہیں، فجر سے پہلے ہوتا تھا، ہماری آنکھ کھلتی تھی مدانی کی آواز کے ساتھ۔ آج کی طرح گھروں کے اندر قرائے کرام آ کر قرآن نہیں پڑھاتے تھے، وہ ہماری بزرگ خواتین مجہول قرآن پڑھتی تھی۔ مجہول کا لفظ میں نے ویسے استعمال کیا، اصل میں کہنا چاہیے کہ بے شک غلط قرآن پڑھتی تھیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے گھروں کے اندر سکون ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس وقت سلسلہ کیا تھا کہ بچے کو فجر کی اذان کے ساتھ بیدار کر دیا جاتا، اس کو باقاعدہ مسجد کے اندر بھیجا جاتا، اور مسجد میں جا کر مسجد کے مولوی صاحب سے ایک بات کہی جاتی کہ مولوی صاحب ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت تہاڈا، بچہ قرآن پڑھنا چاہیے جی میں مرضی پڑھا لو۔ اور اس وقت واقعی بچے قرآن پڑھتے بھی تھے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اس وقت بچوں کو عقیدے کا سبق پڑھایا جاتا تھا۔ آج یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بھائی سر آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں، یہ دیکھیں کتنی جگہ خالی ہے، یہ والی سر جتنے بھائی بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، یہ پیچھے ستون کے پاس جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، میں نے ایسے کچھ عرصہ پہلے یہ بات عرض کی تھی، اور میری یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ جس گھر میں 10 سال کا کوئی ایک فرد، کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا، جس گھر میں 10 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کا کوئی ایک فرد بھی فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے، اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، اس گھر سے کبھی نحوست اور بے برکتی ختم نہیں ہو سکتی، اس گھر کو جہنم بننے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور میں آگے جا کے عرض کر لوں گا، اشارہ کر دوں، اس ماں سے بڑا اپنی اولاد کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو صبح 7:30 بجے 7 بجے اسکول پہنچانے کے لیے بچوں کو بیدار تو کرتی ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں کرتی۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، ذرا اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لیں۔ غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، ہمارے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے جو شیطان کو خوش کرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور آپ صبح ذرا نکلیں واک پر، فجر کی نماز کے بعد آپ کو ہماری نئی نسل ملے گی، صبح وہ بھی واک پر نکلے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں زنجیریں کس کی ہوتی ہے بھائیوں؟ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنا نجس اور اتنا پلید جانور ہے کہ اگر ایک دفعہ برتن کے اندر منہ ڈال جائے 7 دفعہ اسے دھونا ہے، 8ویں دفعہ مٹی سے مانجنا ہے۔ فجر کی نماز ہمیں نصیب نہیں، لیکن صبح صبح اپنے کتے کو لے کر ہم سیر کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہے، جس گھر کے اندر رات 12-1 بجے تک فلمیں چلتی ہیں، موسیقی چلتی ہے، اس گھر کو جہنم بننے سے کائنات کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟
وقت چونکہ مختصر ہے لہذا میں اپنے اگلے نقطے کی طرف آؤں گا۔ دوسرا بڑا سبب ہماری بچیوں کی، خواتین کی تربیت نہ ہونا۔ میں اس سے پہلے کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ رب کائنات نے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہی مادہ پر ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت انسان کو چھوڑ دیں، ہم تو جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی بچھڑے کو بیل کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی کٹڑا کسی بھینسے کے پیچھے نہیں جاتا، بلی کا کوئی بچہ کسی بلی کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی میمنہ آپ کو کسی بکرے کے پیچھے چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ شیر کو شکار کرنا شیرنی سکھاتی ہے۔ جن لوگوں نے آج سے 20-22 سال پہلے ایف اے کیا ہوا ہے، اس وقت ایک کہانی تھی انگریزی میں، اب پتہ نہیں موجود ہے کہ نہیں، وہ بغلے والی، بغلے کو اڑنے کی تربیت اور پرورش اس کی ماں دیتی ہے۔ انگریز نے کیا کیا؟ آپ کو ایک سوچ اور ایک فکر دیتی بےہودہ اور گندی، کیا مساوات مرد و زن، مرد اور عورت برابر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا لیس الذکر کالانثی، مرد عورت کبھی برابر تھے ہیں نہ قیامت تک کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ انگریز کے بہکاوے میں آ کے اپنی عورت کو جو کہ مستقبل کی ماں تھی اس کو لگا دیا پیسے کمانے پر۔ نتیجہ یہ نکلا وہ عورت جس نے خالد بن ولید پیدا کرنے تھے، جس نے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے تھے، جس نے محمد بن قاسم پیدا کرنے تھے، جس نے محمود غزنوی پیدا کرنے تھے، جس نے ابن تیمیہ، احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، جس نے امام بخاری اپنی گود میں کھلانے تھے، اس نے سارے کام چھوڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پیسے کمانے کے چکر میں پڑ گئی، اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا۔ خواتین مجھ سے کہتی ہیں، یقیناً میری آواز اوپر خواتین تک بھی جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جی آپ خواتین کے خلاف بڑا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر فساد کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے ہی آج کی عورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج کی عورت سے سوال کریں کہ یہ جو بیماری ہر ایک کے پاس اس وقت موجود ہے موبائل کی شکل میں، اس سے وقت نکال کر وہ اپنا کتنا وقت بچوں کو دیتی ہے؟ اور پھر یہی بے بس نہیں، یہ ماؤں کا سبق ہے۔ کیا؟ ایجوکیشن فار امپلائمنٹ۔ میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا دن رات یہی کام ہے، ہم لوگوں سے جا کر ملتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں، اپنے ذہین بچے دین کے حوالے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین ترقی کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے زیادہ رکاوٹ عورتیں پیدا کرتی ہیں۔ کہاں گئی وہ مائیں؟ بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتی تھی، یا اللہ بیٹا عطا کر تاکہ تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے وقف کر سکوں، یا اللہ بیٹا عطا کر تیرے دین کا سپاہی بنے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، باپ پھر بھی صبح فجر کے وقت بچوں کو اٹھاتا ہے، ماں منع کرتی ہے رہن دے، سون دے، ساری عمر انہاں نمازیں پڑھنی ہیں نا۔ پھر گھر سے تربیت ملتی ہے، میں کوئی بات باہر کی نہیں کروں گا، یہ میری آپ سب کی کہانی ہے۔ گھر سے تربیت مل رہی ہے۔ کون سا باپ ہے غیرت مند جو اپنی بیٹی کو یہ سبق دے کہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرنا؟ مرد کو اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ باپ تو بیٹی سے کہتا ہے رخصت ہوتے وقت، بیٹا جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے۔ لیکن یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ اس کنجر نو جتیاں مار کے آ جا، میں ساری عمر تینوں بہا کے کھوا لواں، اور بولو کھوا لواں گا کے گی۔ کیوں جی بھائی طارق صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دوسرا بڑا سبب، آج ہمارے گھروں میں تربیت یافتہ مائیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں اللہ سے ڈرنے والی خواتین نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں بسم اللہ پڑھ کے آٹے کو، ہنڈیا کو، چولہے کو، کپڑوں کو ہاتھ لگانے والی عورتیں نہیں۔ پہلے دن سے سبق ملتا ہے شوہر کو اپنا شریک سمجھنا،
میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی دنیا کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بنیاد ہی محبت ہے. جب محبت والے رشتے کو میری بیٹی، آپ کی بیٹی، ہم سب کی بیٹی شریک سمجھ لے گی تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ بچے پیدا ہوں گے لیکن ان بچوں کو باپ کے خلاف کھڑا کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما گئے؟ آپ نے تو اب تک یہی سنا نا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. کیوں نہیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہمارے بچوں کو؟ اور پھر ایک اور حدیث سنیے جو آگے پھر آئے گی، یہ حدیث میں آگے بھی جا کے عرض کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. پہلے دن سے ایک سبق ملا، اپنی ساس کو اپنا دشمن بنانا، اپنا دشمن سمجھنا. باقاعدہ محاورے بنے گے، یا اللہ یہاں تے ساس چنگی ہوئے یا اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، میں کوئی باہر کی بات نہیں کروں گا. جب گھروں سے یہ سبق ملے گا تو گھر امن چین کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بڑی متوازن ہے. آپ نے یک طرفہ بات نہیں کی، آپ نے پہلے بڑوں کو مخاطب کیا. یہ میں آگے جا کے عرض کروں گا. یہ جو ہماری مائیاں ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ بیڑیاں ایڈیاں چنگیاں نہیں جو کوئی بھی. پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئے. اگر میری بیوی اپنی سگی بیٹی کی 10 غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو بہو کی 2 غلطیاں معاف کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. بلکہ اصلی نسلی اور خاندانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دھیاں وہ نہیں ہوندیاں جڑیاں گھر 'چ پیدا ہون، اصل دھی وہ ہوندی ہے جڑی ویاہ کے لیاندی جائے، کیونکہ زندگی اس کے ساتھ گزرنی. تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے. پھر یہیں پہ بس نہیں، گھر کے اندر صفائی نہیں، اپنی صفائی نہیں. یہ جو ہماری خواتین شکوہ کرتی ہیں نا، وہ جی 4 بچے نے، بندہ لمبے چمبے منہ ماردا ہے تے باہر ویکھ کے ہوندا چھمک چھلو چھمیاں چھل چھبیلی، تے گھر آ کے ویکھدا تے سر 'چ کٹا، منہ 'ਚ سا، چڑیل سامنے بیٹھی ہوندی ہے تے بندہ کی کرے اوتھے؟ اور عجیب و غریب بات سنیے، اگر کوئی سمجھدار خاتون اپنے شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے تو ارد گرد شور مچا، اے کی کیتا تو کدھر ویاہ تے چل رہی ہے؟ وہ ظالموں، جس مرد کو رب کائنات نے اس کا زندگی کا ہم سفر بنایا ہے، اگر اس نے بناؤ سنگار اس کے لیے نہیں کرنا تو کس کے لیے کرنا ہے؟ ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب تم لمبے سفر سے واپس آؤ تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے گھر پیغام بھجوا دیا کرو، میں فلاں تاریخ تک پہنچ جاؤں گا، فلاں وقت تک پہنچ جاؤں گا. کس لیے؟ تاکہ تمہاری بیویاں بن سنور کر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے. اور یاد رکھیے اس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا کہ میسج کی تک اطلاع پہنچ گئی. اس دور میں اطلاع پہنچانے کے بڑے سست اور بڑے عجیب و غریب طریقے تھے. ایک صحابی واپس آ رہے ہیں، اپنے گھر اطلاع بھجوا دی. جس دن اس نے گھر پہنچنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی دن چھوٹا سا بیٹا فوت ہو گیا. ان سے پوچھو جن کے بیٹے دنیا سے گئے ہیں. اب اس عورت کی تربیت دیکھیے. اور ہماری خواتین کو یہ حدیث جھنجھوڑتی ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے. اس نے سوچا بیٹا تو فوت ہونا تھا، آج نہ ہوتا، 10 20 50 100 سال کے بعد فوت ہو جاتا. شوہر مہینہ 2 مہینے کے بعد اتنے لمبے سفر سے تھکا ہارا واپس آ رہا ہے. اور بیویو پتہ نا آپ کو، بندہ جا کر گھر بیٹھتا ہے، روٹی اگے رکھی، روٹی کھا لو، پھر میں تہاڈے نال ایک گل کرنی ہے. بندے دی ادھی بھوک اوتھے ہی مر جاندی ہے. یا اللہ خیر ہوئی سی، پتہ نہیں کہڑا بمب وجنا، وہ دندا تھلے جیب دے مر جا، کدھرے ٹر چلے. یہ عورت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی صحابیہ کا کردار ہے. بیٹے کی لاش کو کپڑے میں لپیٹا اور ایک کونے میں ڈال دیا، دل پر پتھر رکھ کے بناؤ سنگار کیا. شوہر آیا، آتے ہی سب سے پہلا سوال پتر دا کیا حال ہے؟ کہا بالکل خیریت سے ہے. جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ چھوٹے بچے فوت ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں بھائیو؟ جنت میں. کہاں ہے؟ فرمایا سویا ہوا ہے. یہ نہیں کہا موت کی نیند سویا ہوا ہے. ذرا حوصلہ دیکھیں. شوہر کو کھانا وانا دیا، جب صبح اٹھے
تو اپنے شوہر سے ایک سوال کیا، آپ مجھے کوئی امانت دیں، کوئی پیسے وغیرہ دیں، کچھ عرصے کے بعد واپس مانگ لیں تو مجھے واپس کرتے ہوئے تکلیف ہونی چاہیے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا وہ بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تڑپ اٹھا، باپ تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر مرد کو پتھر کا سمجھا جاتا ہے نا، یہ اس سے پوچھو جس پر بیتتی ہے۔ بیوی کو کچھ نہیں کہا، اج دا مرد نہیں سنیا ہے ڈانگ سوٹا کو سن مکی لتر پولا، نہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ رکھو، آقا دیکھیے آپ کی اس صحابیہ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ فرمایا میرے سے ابھی تجھے پتہ ہی نہیں، عرش والا رب اس عورت کو عرش پر سے سلام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو عورت اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو جہنم کی بجائے جنت بنانے کے لیے قربانی پیش کرتی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس عورت کو عرش والا رب سلام کرتا ہے۔ آخری 4 منٹ سن لیجئے، تیسرا بڑا سبب ہماری بزرگ خواتین پہلوں اپنی پسند نال جا کے نو لے آندی تے جب وہ آ گئی تو آتا ہی ڈائن بن گئی۔ اللہ کی قسم اڑا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں میں، ایسے اپنے بھائیوں کو جانتا ہوں میرے پاس آ کر روئے، استاد جی میری بیٹی نو 4 سال ہو گئے نے، وہ دی ساس نے اج تک 4 سالاں چ میاں بیوی نو کٹھیاں روٹی نہیں کھان دیتی، تے تینوں ایڈا ہی عزیز سی تے جفے مار مار کے رکھنے سے وے آیا کیوں سی؟ حدیث میں نے پہلے پڑھی، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا۔ سنی ہوگی تساں گل کہ میرا دماد بڑا اچھا ہے، میری تینوں نے تلی چھالا رکھا ہے تے پتر خالص حرام دا ہے، میری گل ہی نہیں سنتا، نونہ دے بڑی لاڑ ویکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ چوتھا بڑا سبب ہے، اپنی بہو کو اپنا شریک سمجھنا، بیٹے کو بہو کے خلاف بڑکانا۔ چند دن پہلے میرے ساتھ کیس آیا ہے، شادی ہوئی، لڑکا 2 مہینے کے بعد بیرون ملک چلا گیا، والدین پیچھے کال پہ کال کر رہے ہیں انہوں طلاق دے فوری طور پہ، وہ وہاں بیٹھا میرے سامنے رو رہا ہے، استاد جی مجھے اپنی بیوی سے شکایت کوئی نہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا معمولی کیس ہے، گھروں میں چلتا رہتا ہے، والدین ساڈا اگر حلال دا پتر نے تینوں طلاق دے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ بیٹے کی اگلی جگہ شادی کرو گے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس وہاں سے حورا پری آپ کو ملے گی؟ اور اگر یہ لڑکی مظلوم ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اگر اس لڑکی نے بد دعا کر دی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری تباہی، بربادی، اور ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہو کو اپنے میکے سے سامان لانے پر سب سے زیادہ مجبور ساس کرتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے میرے ہڈ پیر سلامت میں کمال سکنا، لیکن ماں مجبور کرتی ہے۔ تو اس عورت کی سب سے بڑی دشمن کون ہوتی ہے بھائیو؟ عورت ہوتی ہے۔ آخری 2 منٹ سے بھی کم کا وقت، چوتھا بڑا سبب، یہ جڑے اسی مرد ہیں نا، یہ بھی ایڈے نیک نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی ممبر پر ایک جمعے کا خطبہ دیا تھا، کہیں میں نامرد تو نہیں۔ میرے نزدیک جو مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار نہیں ہے، اپنی بیوی کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے حقوق سے واقف نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مرد نہیں نامرد ہے۔ ٹھیک ہے، ساڈے پنجابی کہندے نے ماں پیو نو کدے برا نہ کہو بھاویں لکھ انہاں دا قصور ہے، مان لیا، انکار نہیں، لیکن میں اپنے والدین کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کم از کم بند کمرے میں جا کے اپنی بیوی کو تو کہہ سکتا ہوں بھلی لوگ کہ مینوں پتہ ہے کہ والدین غلط نے، والدہ غلط ہے، تو صحیح ہے، لیکن میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، صبر کر میں تیرے نال ہاں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے عورت کا حوصلہ بڑھ جاتا کہ نہیں بڑھ جاتا؟ مجھ اپنے قلعے دے نال۔ ہمیں پہلے دن سے ایک سبق ملتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا لعنتی ہے وہ مرد جو اپنے بیڈ روم کی خفیہ باتیں باہر کرتا ہے، اور لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی خفیہ باتیں باہر کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیوی کی خواہش کا احترام نہ کرنا، بیوی کو بات بات پہ تانے دینا ماں کے کہنے پر، بیوی کی قدم قدم پر توہین کرنا۔ اور یاد رکھیے اگر میرے ماں باپ ہیں تو میری بیوی کے بھی ماں باپ ہیں، اگر مجھے اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے تو اسے بھی اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے۔ آخری بات سن لیجئے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں 2 کام نہیں ہوتے بیٹے،
جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نہ مطالبے ہوتے ہیں نہ مقابلے ہوتے ہیں، وہاں قربانی ہوتی ہے۔ گھروں کو جنت بنانا ہے، بیوی شوہر کے لیے قربانی دے، شوہر بیوی کے لیے قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عطا